بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد ایک فریش لیکچر کے ساتھ جو کہ ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی تیاری اور آپ کا انٹرسٹ اور آپ کی موٹیویشن کا کیا لیول ہے. اسی طرح آپ ایک خاص جذبے سے شوق کے ساتھ امید ہے مجھے ہے تو ویسے پوری امید ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ایک ویسے ہی ریویو کرنے کے لیے آپ کے انٹرسٹ کو آپ سے ایک چیز پوچھی تو اپنا انٹرسٹ، کیونکہ یہ ایک ایسے سبجیکٹ میں آپ حصہ لے رہے ہیں جو آپ کو عملی زندگی میں بہت زیادہ معاونت کرے گا اور اپنے بیہیویئرس کو ایڈجسٹ کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا. اس کے کانسیپٹس کو کیونکہ یہ ایک دفعہ پڑھ کے ایگزام دے کے پاس کر کے اور پھر اس کو چھوڑ دینے سے اس میں نہیں، بلکہ یہ آپ نے کنٹینیوسلی اپنے اٹھتے بیٹھتے ہر طرح کی پریکٹسز کے اندر اس کے کانسیپٹس کو اگر آپ نے یاد رکھا تو آپ کو اپنی ریلیشن شپ میں اور اپنی دوسرے امور میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور بہتر طریقے کے ساتھ آپ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں گے، گروپ میں بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے اور بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے. اس وقت ہم انشاءاللہ تعالی 30th لیکچر جو ہے وہ آپ کو دیں گے، لیکن اس سے پہلے we would like you to review the lecture number 29th which was on آرگنائزیشنل اسٹریس مینجمنٹ اینڈ چینج مینجمنٹ. تو چینج کیوں ضرورت پیش آتی ہے چینج کی، اور اس کے اندر جو اسٹریس کا عنصر ہے وہ کیا ہے، تو وہ اگر ہم آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس لیکچر کو جو کہ ابھی ہم نے دینا ہے سمجھنے میں آسانی ہو. تو سمری آف دی لیکچر نمبر 29 آرگنائزیشنل چینج اینڈ اسٹریس مینجمنٹ. اس کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا تھا کہ دیر آر سم فورسز اور سورس اویلیبل وچ فورس us to go towards the change. تو these are the thing which force us. اس میں سب سے پہلے جو فورس بنتی ہے وہ نیچر آف دا ورک فورس ہے، اور اگر تبدیلی لانی ہے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا نیچر آف دا ورک فورس کی وجہ سے تبدیلی کی ضرورت ہے. تو اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی وہ مور کلچرلی، کیا ہم نے کلچر کو ڈائیورسفائی کرنا ہے، کلچر کو ڈائیورسٹی کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس ورک فورس کو ہم نے چینج کرنا ہے. ایجنگ پاپولیشن ہے، اس کے اندر ہمیں دوسری ایج گروپ کو بھی شامل کرنا ہے جو تمام ایج گروپس کی نمائندگی کرتا ہو، یا پھر مینی نیو انٹرنٹس ود ان ایڈیکویٹ اسکلس، کہ جو انٹرنٹس ہیں، جو نئی انٹریز ہو چکی ہیں وہ ان ایڈیکویٹ ہیں ان کی اسکلز. تو وی نیڈ ٹو ہیو اے سفیشینٹ فلی اکوپڈ ان دی سینس آف اسکل لیبر جو ہے وہ چاہیے، اس لیے ہم چینج میں جائیں گے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ چینج کا باعث بنتی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. اس کے اندر ہمیں فاسٹر، چیپر اور موبائل کمپیوٹرز کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر آتی ہے تو پھر ہمیں وہ لے کے آنی ہے اور ریپلیس کرنا ہے پرانی چیزوں کو، اور جو بھی ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں جو اویلیبل ہیں اور اس کو ہم نے پرانی کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے. اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہمیں نئی چیزوں کو لانا ہے تاکہ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکے زمانے کے جو جدیدیت ہے، اس جدیدیت کو ہم اپنی پرفارمنس میں لانا چاہیے اور لائیں گے، اور اس کو پھر ایک چینج کے پروسیس کے تھرو سے گزرنا پڑے گا آپ کو. اکنامک شاکس ہیں جو مختلف قسم کے اکنامک پرابلمز اور ورلڈ وائڈ اور نیشن وائڈ آتے رہتے ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں اکنامک کنڈیشنز پہ. ان حالات کو بھی سامنے رکھ کے ہمیں اس شاک سے نکلنا پڑتا ہے. کمپٹیشنز ہیں تو گلوبل کمپٹیشن ہے، مارکیٹ کمپٹیشن ہے، لوکل کمپٹیشنز ہیں، مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ کمپٹیشنز کے انوالو ہیں. اس کمپٹیشن میں سروائیو کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ چینجز لانی ہیں تاکہ ہم کمپٹیٹرز کا بہتر طریقے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. اس کے بعد سوشل ٹرینڈز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارے سوشل ٹرینڈز بھی چینج کا باعث بنتے ہیں، فورس کرتے ہیں کہ ہم چینج کی طرف لائیں، جس میں انٹرنیٹ، چیٹ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں
وہ شامل ہیں. ورلڈ پالیٹکس جو ہیں, جو مختلف قسم کی ریجنل جو چینجز یا کانفلکٹ یا اس کے نتیجے میں جو ظہور پذیر ہوتے ہیں واقعات, وہ بھی ہماری ورک اس فورس ہے جو ہمیں چینج کی طرف راغب کرتی ہیں, اور اس ماحول کے مطابق, اس ماحول کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوتی ہے. تو دیز ور دا چینجز وچ وی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل ان دا پریویس لیکچر. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس, چینج کا کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا, میکنگ تھنگ ڈفرینٹ. اگر ہم چینجز چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ دیکھیں یا عمل میں لائیں تو وہ چینج کا باعث بنتی ہیں. پھر اس کے اندر پلانڈ چینج کا کانسیپٹ تھا کہ کچھ ہم سوچ سمجھ کے ایک مقصد اور ایک آبجیکٹو کے تحت ہم چینج لے کے عمل میں آتے ہیں, جس کے لیے مشاورت ہوتی ہے, کچھ آبجیکٹو سیٹ کیے جاتے ہیں. ان آبجیکٹو میں جو 2 پرائم آبجیکٹو یا گول سیٹ کیے جاتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس میں ہم نے امپروو کرنا ہوتا ہے آرگنائزیشن کی ایبلٹی کو تھرو دی اڈاپٹیشن آف چینج, اور اس انوائرمنٹ کے اندر اس چینج کے پروسیس کو لانا ہوتا ہے تاکہ ہماری کارکردگی بہتر طریقے کے ساتھ سامنے آئے. چینجنگ دا بیہیویئر آف انڈیویجولس اینڈ گروپ ان دی گروپ آرگنائزیشن, اس لیے بھی چینج کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے رویے, اس آرگنائزیشن میں موجود کام کرنے والے لوگوں کے رویے کو چینج کر دیا جائے. پھر چینج ایجنٹ کے طور پہ کچھ لوگ ہمیں ضرورت ہیں جو اس چینج کے عمل کو جو ہے وہ اس کو پریکٹیکل فارم میں کنورٹ کریں, اور وہ پرسنز وہ ایکٹ ایز کیٹلسٹ اینڈ ایزیوم دی رسپانسبلٹی فار مینیجنگ چینج ایکٹیویٹیز. تو وہ یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ دیز آر دا رسپانسبل پیپل ول ورک اینڈ مینیج دی رسپانسبلٹیز ٹوورڈز چینج ایکٹیویٹیز. آل ٹائپ آف چینجنگ ایکٹیویٹیز کو وہ مینیج کریں گے, ان کے ریسورسز کو مینیج کریں گے اور چینج کی طرف جائیں گے. اس کے بعد جو ڈیئر اسٹوڈینٹس ریزسٹنس تھی جو ہمیں بعض دفعہ چینج کے اندر جو فیس کرنی پڑتی ہے, اس ریزسٹنٹ میں اوورٹ اینڈ امیڈیٹ جو ہوتی ہے وہ ریزسٹنس, وہ وائسنگ کمپلینٹس ہیں, انگیجنگ ان جاب ایکٹیویٹیز, امپلیسٹ اینڈ ڈیفرڈ ہے, لاس آف امپلائی لائلٹی ہے. یہ چیز بھی ہمیں روکتی ہے چینج کی طرف. جب ہم یہ سمجھیں کہ امپلائی کی لائلٹی شفٹ ہو رہی ہے, وہ چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو گئے ہیں, ان کی موٹیویشن لیول گر گیا ہے, وہ ایررز کے اندر جا رہے ہیں, مسٹیکس کرنا شروع ہو گئے ہیں, انکریزڈ ایبسینٹیزم ہو گیا ہے, لوگوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو غیر حاضر کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ریزسٹنس ہے جو چینج کے راستے میں آتی ہے. اس کے بعد اوور کمنگ ریزسٹنس ٹو چینج, اور اگر اس کو اوور کم کرنے کی طرف ہم نے جائیں تو یہ وی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل دیٹ دیئر آر سم ٹیکٹکس اویلیبل فار ڈیلنگ ود ریزسٹنس ٹو چینج. ان دی لائٹ آف دیٹ ڈیلنگ اینڈ ٹیکٹکس, ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن آر دا بیسٹ سورس to resist the چینج فیکٹرز. اور اس کے بعد پارٹیسپیشن, فیسیلیٹیشن اینڈ سپورٹ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے, سپورٹ کیا جائے اپنے لوگوں کو جو چینج کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کو امپاور کیا جائے, اور دوسرے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, کمیونیکیٹ کیا جائے کہ بھائی یہ آپ کی بہتری کے لیے چینج کی طرف ہم جا رہے ہیں, دیر از اے ریکوائرمنٹ. اور جو سورسز ہم نے پہلے بات کی تھی, ان سورسز کے اندر دیکھیں تو وہ مجبوری ہے, ہماری وقت کی ضرورت ہے, حالات کا تقاضا ہے کہ وہ چینج کی جائے. اگر وہ چینجز ہم نہیں کریں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس, تو آپ خود دیکھیں کہ آرگنائزیشن اور اس فرد کے لیے آگے کتنے مسائل ہوں گے. آپ چینج کے پروسیس کے اندر جب ہم جاتے ہیں, وقتی طور جب کوئی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے, اس کا آپ دیکھیں تو ہر طرف کچرا بکھرا ہوتا ہے, اینٹیں, پتھر, گارا, مٹی, دھول, یہ ساری چیزیں چینج پروسیس کے اندر اٹھتی ہیں. تو وہ فنیشنگ فارم میں تو نہیں ہوتی, لیکن جب بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے, فنیشنگ اس کی ہو جاتی ہے, اس کے اندر تمام انٹیریئر ایکسٹیریئر ڈیکوریشن ہو جاتا ہے, پلانٹیشن ہو جاتا ہے, اس کے جو ایمپٹی ایریاز ہیں, تو پھر آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی اور اس کے اندر کتنا لطف آئے گا آپ کو بیٹھنے میں. اسی طرح جب آپ چینج پروسیس کے اندر آئیں, وقت کی ضرورت کے تحت جو چینجز کی جائیں, جو پلانڈ چینجز کی جائیں, اس کی جب
پروسیس کا چل رہا ہو تو دھول مٹی گرد و غبار ہوگی جس سے آپ پریشان ہوں گے, ریزسٹ کریں گے, اس سے اکتاہٹ کا اظہار کریں گے, لیکن آگے چل کے وہ چینج پازیٹیو ایسپیکٹس رکھتی ہے, اس کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے اوور کم کرنا ہے ریزسٹنس کو, چینج کو, پھر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, کمیونیکیٹ کرنا ہوگا, بہتر طریقے کے ساتھ ان کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا تاکہ وہ چینج کا ساتھ دیں اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی ڈیولپ کریں. پھر نیگوسیشن کا پروسیس ہوگا, نیگوشیٹ کیا جاتا ہے, ان کو تسلی ان کو دی جاتی ہے, مینیپولیشن اینڈ کوآپریشن کا کانسیپٹ آئے گا. اس کے بعد پولیٹکس آف چینج کا کانسیپٹ تھا کہ اس کے اندر کافی ساری پولیٹکس بھی انوالو ہو جاتی ہیں, لوگ آپس میں جوڑ توڑ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پولوٹیڈ کیا جائے, مینیپولیٹ کیا جائے, تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. لیوائنز 3 اسٹیپس چینج ماڈل ہم نے ڈسکس کیے جس میں انفریزنگ, ریفریزنگ اور چینج ایفرٹ ٹو اوور کم دی پریشر آف بوتھ انڈیویجول ریزسٹنس اینڈ گروپ کنفرمیٹی. اس کے بعد جو چیزیں اس میں آنی تھیں آپ کی ڈرائیونگ فورس اینڈ ریسٹریننگ فورسز تھیں. لیوائز 3 اسٹیپ چینج ماڈل کا کانسیپٹ تھا انفریزنگ, موومنٹ ریفریزنگ, اور کوٹلرس 8 اسٹیپ پلان فار امپلیمنٹنگ چینج. اور کوٹلرس کا جو 8 اسٹیپ ماڈل ہم نے ڈسکس کیا جس کے مطابق ہم چینج کو بہتر طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, یہ ڈسکس کیا تھا جو کہ آگے چل کر ہمیں معاون ثابت ہوگا. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہمارا آج کا جو لیکچر ہے پارٹ 2 ہے آرگنائزیشنل چینج اینڈ اسٹریس مینجمنٹ کا. اس کے اندر ہم وہ ایسپیکٹس پڑھیں گے جو پچھلے لیکچر کے ساتھ کوریلیٹ کریں گے, اور اسی پچھلے لیکچر کا آج کا جو یہ لیکچر ہے تسلسل ہے, اور آپ ایک آرگنائزیشنل اور اسٹریس مینجمنٹ کی کے ٹاپک کو گرفت میں لیتے چلے جائیں گے. آپ کی اجازت سے ہم اپنا آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں, اور اس کی مدد سے آپ کو آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈسکرائب فورسز which we have already been discussed that forces which it has been found that there are some stimulants who force us towards change. Summarize sources, individuals and organizational resistance to change. Summarize Levine's 3 steps change model. Explain the values underlying most organizational development offered. We will discuss today what are the organizational development efforts. Contrast the process re-engineering and continuous improvement process. We will discuss in this lecture today, and identify the properties of innovative organization. List characteristics of learning organization, describe potential source of stress, explain individual differences, variables that moderate the stress outcome relationship. So these are the things which we will be achieved in this lecture, and some objectives we have already been achieved. Action research. Dear students, ایک اور concept آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکشن ریسرچ a change process based on systematic collection of data and then selection of change action based on what the analyzed data indicate. اب ایکشن ریسرچ کے اندر کیونکہ ہم چینج کا کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں, تو چینج جب تک اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم اس کو ریسرچ نہ کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں کہ اس کے کون سے پرابلمز ہیں جو ہمیں چینج کی طرف اکساتے ہیں. تو اس کے لیے اس چینج پروسیس کا جو کہ بیس کرتا ہو سسٹمیٹک کلیکشن آف ڈیٹا, سسٹمیٹکلی ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جائے ایک ہی طرح کے یونیفارمٹی کوشچنرز کے ذریعے. اگر ہمیں کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اگر ہم نے جیسے کہ سورسز آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ وہ کون سی سورسز ہیں جو فورس کرتی ہیں ٹورڈز چینج, تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے سسٹمیٹکلی کہ آیا وہ سوشلی جو ہے ہمیں چینج ریکوائرڈ ہے, اکنامک شاک کی وجہ سے ہے, یا نیچر آف دی جاب کی وجہ سے ہمیں چینج ریکوائرڈ ہے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے چینج ہے. تو پھر سسٹمیٹک کلیکشن آف ڈیٹا, دیر از اے نیڈ آف ٹو کلیکٹ دا سسٹمیٹک ڈیٹا ٹو فلفل دی ریکوائرمنٹ آف the identification of the change. For that process and then selection of the change, ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کون سے ایکشنز کو اڈاپٹ کیا جائے, اس کا سیکوینس کو ترتیب دیا جائے تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے نتائج کو حاصل کرنے کے بعد جو فائنڈنگز آئے اس فائنڈنگز کی روشنی میں ہم اپنی چینج کے عمل کو لے کے چلیں. تو اس کو آپ کہیں گے ایکشن ریسرچ, اور بیسڈ آن وٹ دا اینالائزڈ ڈیٹا انڈیکیٹ, اس ڈیٹا کو جب اینالائزڈ کیا جائے تو اس اینالائزڈ ڈیٹا
کی انڈیکیشن کے مطابق اپنی چینج پروسیس کو شروع کیا جائے، اس کو آپ ایکشن ریسرچ کہیں گے، تاکہ کوئی ایسی غلطی کا احتمال نہ رہے کہ ہم نے چینج تو کسی اور جگہ کے اوپر ضرورت تھی اور کسی اور جگہ پہ کر دی، تو اس سے جو ہے بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، بلکہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے دیر از اے نیڈ آف ایکشن بیسڈ ریسرچ وچ ہائی لائٹ اینڈ آئیڈینٹیفائی دی پرابلم تھرو دی پروسیس آف سائنٹیفک اینڈ سسٹمیٹک کلیکشن آف ڈیٹا، اینڈ آفٹر دی اینالائزیشن آف دیٹ ڈیٹا the indication or the result will indicate in which type of change we are required. اس کے بعد پروسیس سٹیپس کے اندر آپ جائیں، ڈائگنوسس ہے، جیسے کہ ہم نے بات پہلے ڈائگنوز کر لیا جائے کہ کیا چیز پرابلم کیا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، پھر انالیسز، فیڈ بیک، ایکشن اینڈ ایویلویشن. تو دیز آر دا 5 اسٹیپ پروسیس ہے، یہ اسٹیپس ہیں 5 اسٹیپس which help us to eradicate or will help us towards the right type of چینج. تو ڈائگنوسس کا پروسیس، انالیسس کا پروسیس، فیڈ بیک کا پروسیس، ایکشن کا پروسیس اور ایویلویشن کا. ایکشن ریسرچ کے جو بینیفٹ ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، پرابلم فوکس رادر دین سولوشن سینٹرڈ. یہ جو ایکشن بیس ریسرچ ہے، ریسرچ کے جو بینیفٹ ہے اس میں سب سے پہلے یہ پرابلم فوکسڈ ہوگا رادر دین سولوشن سینٹر. ہم نے کوئی چیز سالو نہیں کرنی بلکہ پرابلم فوکسڈ ہوگا، پرابلمس کو سامنے رکھ کے ہم نے چینج کی طرف جانا ہے، پرابلم کو اپنی نظر سے اوجل نہیں کرنا. ہیوی امپلائی، اس کے اندر جو اس کا بینیفٹ ہے کہ اس کے اندر ہیوی امپلائی انوالومنٹ ریڈیوسز ریزسٹنس ٹو چینج. تو جب اس پروسیس کے اندر میجورٹی آف دی امپلائی انوالو ہوں گے تو اس میں پھر کم چانس رہتا ہے کہ ریزسٹنس آئے چینج کی طرف. تو جب ریسرچ بیسڈ ہوگا، ریسرچ کر کے، سروے کر کے، انٹرویوز کر کے اور پراپر آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم کے ذریعے جب ہم ریسرچ کر کے چینج کی طرف جائیں گے تو ریزسٹنس آنے کا اندیشہ نہیں ہوگا. تو ایکشن ریسرچ ہمیں اس چیز کی سہولت دیتی ہے. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ جس کو ہم او ڈی کے نام سے بات کریں گے، کلیکشن آف پلانڈ انٹرونشن. اب یہ پلانڈ انٹرونشن ہے بلٹ آن ہیومنسٹک ڈیموکریٹک ویلیوز. تو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر یہ ایک پلانڈ انٹرونشن ہوگی جو کہ ہم ایک انسانی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو سامنے رکھ کے انٹروینٹ کریں گے، دیٹ سیک ٹو امپروو آرگنائزیشنل افیکٹونیس اینڈ امپلائی ویل بینگ. تو یہ اس لیے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑے امپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈپارٹمنٹل یا آرگنائزیشنل افیکٹونیس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے، ایز ویل ایز جو امپلائیز ہیں اس آرگنائزیشن کے اس کی ویل بینگ کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی پلانڈ انٹرونشن ہوگی جو بلڈ کریں گے ہیومنسٹک ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر، اور آن دی لائٹ آف دیٹ ہیومنسٹک اینڈ ڈیموکریٹک ویلیو وی انٹینڈ ٹو سیک ٹو امپروو دی آرگنائزیشنل افیکٹونیس اینڈ امپلائی ویل بینگ. اور او ڈی کی جو ویلیوز سامنے مقرر کی گئی ہیں اس ویلیوز کے مطابق ہمیں سب سے پہلے جو ویلیو آتی ہے ریسپیکٹ فار پیپل، کہ جب بھی ہم آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کو سامنے لائیں گے تو سب سے پہلے جو ویلیو آئے گی اس میں ہمارے امپلائیز کی رسپیکٹ ہوگی، دوسرے تمام لوگوں کی رسپیکٹ ہوگی جو اس آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے اسٹیک ہولڈرز، اس کے کسٹمرز، اس کے امپلائیز، اس کے مینیجرز، اس کے سی ای اوز. تو یہ ایک رسپیکٹ کا عنصر، کیونکہ یہ ویلیو کور ویلیو ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی، جس میں رسپیکٹ کا عنصر ہمیں ملوز خاطر رکھنا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے. اس کے بعد جو دوسرا کانسیپٹ ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں گے وہ ٹرسٹ اینڈ سپورٹ ہوگا. اس کانسیپٹ کے مطابق آپ دیکھیں، آپ نے دوسروں پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اپنا ٹرسٹ دوسروں کو دینا ہے اور پھر اس ٹرسٹ کو سپورٹ کرنا ہے، اس میں جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہو اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے تاکہ ٹرسٹ بلڈنگ کا جو پروسیس ہے وہ شیٹرڈ نہ ہو، وہ جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو، کیونکہ آپ رسپیکٹ کے کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں. اس میں آپ نے ٹرسٹ شو کیا، ٹرسٹ کو شو کرنے کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کے دوران جو بھی سپورٹ اویلیبل ہوگی، یو ہیو ٹو گیو
دی سپورٹ ٹو ادرس, ٹو دی امپلائیز اور ٹو دی ایگزیکیوٹر. اس کے بعد پاور ایکولائزیشن کا کانسیپٹ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. جو بھی پاور ہیں ایکول بیسس کے اوپر گروپ کے اندر شیئر کر دی جائیں, آرگنائزیشن کے اندر شیئر کیے جائیں, تب بھی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا کانسیپٹ کو تقویت ملتی ہے اور وہ اسٹرینگتھن ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی سوچ پازیٹیوز کے اوپر ہے. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے اندر آرگنائزیشن کی افیکٹونیس کو بھی سامنے رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امپلائیز کی, ورکر کی جو ویل بینگ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو جب یہ دونوں ایسپیکٹس کی ریکوائرمنٹس فلفل ہوں گی تب جا کے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ پورا ہوگا. اس کے بعد کنفرنٹیشن جو ہے یہ بھی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا ایک ویلیو کے اندر آئے گی, اور پارٹیسپیشن بھی آئے گی. اور پارٹیسپیشن میں آپ نے اپنی پارٹیسپیشن کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, مثبت انداز کے ساتھ کرنا ہے, تاکہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آئے اور اس کی مدد سے ہم افیکٹونیس حاصل کریں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, چینج جب بھی لائیں گے, چینج کے پیچھے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کو سامنے رکھیں گے, کیونکہ چینج اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکے. چینج اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ صرف آرگنائزیشنل افیکٹونیس آئے, جبکہ دوسری طرف امپلائیز کی ویل بینگ کو خاطر خواہ جو ہے وہ عزت یا حوصلہ افزائی نہ ہو. لہذا چینج جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے آن دا بیسس آف دا فورسز بیہائنڈ دیٹ, یا سورسز جو اس چینج کی ریکوائرمنٹ کے پیچھے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چینجز اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ خاص طور پر اس کا ایک ہی مین آبجیکٹو کسی بھی چینج کا ہوگا کہ ہماری آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ امپروو ہو. اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دو حصوں کا مجموعہ ہے. ایک حصہ آپ کے آرگنائزیشنل افیکٹونیس ہے, اور دوسرا حصہ آپ کا جو ہے وہ ویل بینگ آف دی امپلائی ہے. تو جب تک یہ دونوں اس سے کمپلیٹ نہیں ہوں گے آپ کا چینج پروسیس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس کے بعد آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک ہیں. دیر آر سم ٹیکنیکس اویلیبل وچ ہیلپ اس ٹو ڈیولپ اور OD, اور اس کے مطابق سینسٹیوٹی ٹریننگ ہے, ٹریننگ گروپس. اب ٹی گروپس کے اندر دیٹ سیک ٹو چینج بیہیویئر تھرو انسٹرکچرڈ گروپ انٹریکشنز. اس کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹ سینسٹیوٹی ٹریننگ کے اندر انفارملی گروپ بنائے جا رہے ہیں. ان کا کام جو ہے کہ وہ بیہیویئر کو چینج کریں, اور جو ایسے بیہیویئرس جو فلفل نہیں کرتے ریکوائرمنٹ اس آرگنائزیشن کی ترقی کے لیے, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, تو اس کے لیے انسٹرکچر گروپ انٹریکشنز کا اہتمام کیا جائے. اس کے اندر بیٹھ کے انفارملی گروپ ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے. لوگوں کے رجحانات جو منفی رجحانات ہیں اس کو آہستہ آہستہ اس کے اثر کو زائل کیا جائے. نئی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے. اس نئی سوچ کے بل بوتے کے اوپر جناب آپ اپنی ٹریننگ کا جو ہے انحصار رکھیں, اور اپنے آپ کو کنیکٹ کریں لوگ اس کی مدد سے. ان کی کاؤنسلنگ کا اہتمام ہو, ان کی ٹریننگ کا, ایجوکیشن کا, ان کی ویژن کا جو ہے وہ ایویلویشن ہوتی جائے ساتھ ساتھ. جب تک یہ ٹریننگ سینسٹیوٹی ٹریننگ اور اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ پرابلم آئیں گے. اسی لیے یہ ٹیکنیک جو ہے سینسٹیوٹی ٹریننگ کی ٹیکنیک جو ہے وہ ہم عام طور پر یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کی جو رولز اور اصول اویلیبل ہیں اس کی مدد, اس ٹیکنیک کی مدد سے ہم اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرتے ہیں. پرووائڈ انکریزڈ اویئرنیس آف ادر اینڈ سیلف, اور اس کے مطابق اس کی ایک اور جو بینیفٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہم انکریزڈ اس سے اویئرنیس انکریز ہوگی, اور اس میں ادرس اور سیلف کے بارے کے لیے دونوں کے لیے یہ اچھا ہے. آپ اپنی ذات کے لیے بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی وہ انفارمیشن اور اویئرنیس جو ہے وہ دیں گے جو کہ ہماری بہتری کی طرف ہمارے لیے اقدام کرے گی. اس کے بعد انکریزز ایمپیتھی ود ادرس, اور اس کے ذریعے ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی, تعلق اور ایک بہتر رشتہ استوار کریں گے, امپروو کریں گے لسننگ سکلز کو. کیونکہ جب ہم گروپ میں کام کریں گے, انفارمل سیٹنگز ہوں گی, انسٹرکچرڈ گروپ انٹریکشن ہوگا, تو پھر تمام لوگوں کو اپنی رائے دینے کا
موقع ملے گا اس میں آپ کی لسننگ کمپریہنشن، آپ کی لسننگ سکلز جو ہیں امپروو ہوں گی، گریٹر اوپننیس کے ساتھ آپ جائیں گے، دوسروں کے رویے کو ایکسیپٹ کرنے کا، ان کو تھوڑا تبدیل کرنے کا اگر وہاں کہیں ضرورت ہے، اپنا رویہ تبدیل کرنے کا، تو یہ ایک بہترین موقع پرووائڈ کرتی ہے یہ ٹریننگ، اور اس سے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے بہتر طریقے سے عمل میں آئے گی. گریٹر اوپننیس اینڈ انکریز ٹالرنس فار ادر، دوسروں کے لیے برداشت کا جو مادہ ہے وہ انکریز ہوگا، اور آپس میں بہتر معاملات ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم جو ہمارے جو چینج کے کانسیپٹ ہیں وہ اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کو بہتر طریقے کے ساتھ لے جا سکتے ہیں. تو سینسٹیوٹی ٹریننگ جو ہے یہ 3 مختلف طرح کے کام سر انجام دیتی ہے، اور اس میں ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں، اس میں جب بھی آپ کسی آرگنائزیشن میں، کسی ٹیم میں، کسی بھی ایسے میں، گھر میں، فیملی میں کوئی بھی چیز کریں تو یہ ٹیکنیکس آپ کے کام آ سکتی ہیں. اس میں آپ جب نارمل حالات ہوں اس میں بھی آپ انسٹرکچر ٹریننگ انٹریکشنز پروگرامز کروا سکتے ہیں، بہن بھائیوں میں کروا سکتے ہیں. تو آپ ایک پریکٹیکلی ایک کر کے دیکھیے گا، جب آپ دوسروں کو انڈائریکٹلی کوچ کریں، ٹیچ کریں، مختلف طریقوں کے ساتھ کوئی میسج کنوے کریں تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے، اس سے رویے میں تبدیلی آتی ہے، اس میں اور ماڈل کے طور پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس میں اویئرنیس کا عنصر بہت زیادہ آئے گا، جس میں آپ کو اپنے سیلف کے بارے میں اویئرنیس آئے گی، دوسروں کو جو ہے اویئرنیس دینے میں مدد ملے گی، اور اس کے بعد آپ کی جو امپیتھی ہے اس میں اضافہ ہوگا، دوسروں کے ساتھ آپ کا بہتر انٹریکشن معمولات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، امپروو کرے گا آپ کی لسننگ سکلز کو، اور اوپننیس کے ساتھ آئے گا اور انکریز کرے گا دوسروں کے ساتھ قوت برداشت، آپ کی دوسروں کی بات سننے میں آپ کو جو ہے وہ برداشت کا مادہ جو ہے وہ بڑھے گا. تو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ وہ تمام ایسپیکٹس آتے ہیں جو آپ کی معاونت کریں گے. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک کے اندر سروے فیڈ بیک اپروچ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. دا یوز آف کوشچنر ٹو آئیڈینٹیفائی ڈسکریپنسیز امنگ ممبر پرسیپشنز. اس کے مطابق آپ سروے فیڈ بیک اپروچ یوز کریں گے، ایک کویشچنر آپ ڈیولپ کریں گے، اس کویشچنر میں آپ اس طرح کے آئٹمس ڈالیں گے جو آئیڈینٹیفائی کریں ڈسکریپنسیز امنگ ممبر پرسیپشنز، کہ جو آپ کے ساتھ ممبر ایسوسیٹ ہیں مختلف، ان کی پرسیپشن کیا ہے، وہ کس طرح کس اینگلز کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ڈسکشن فالوز اینڈ ریمیڈیز آر سجیسٹڈ، اور پھر اس کی روشنی میں جو ہے وہ سجیشنز اور ڈسکشنز کو جو ہے وہ مرتب کیا جائے، اور اس کے بعد جو فائنڈنگز آئیں، جو ریمیڈیز تجویز کی جائیں، جو سجیشنز دی جائیں، اس سجیشنز کو اپنے بروئے کار لائیں اور اپنی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کر سکیں. تو یہ وہ ٹیکنیک ہے کہ اس کی مدد سے بھی اگر کہیں ایسی چیز جو کہ ٹھیک کرنے والی ہے، جو چینج کے رستے میں حائل ہے یا ریزسٹنس ہے، تو آپ سروے اور فیڈ بیک اپروچ کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ صنف ہے یا یہ وہ ٹول ہے جس کی مدد سے آپ کو ٹھیک ایکوریٹ انفارمیشن مل جائے گی، جس سے آپ کو ایک بہتر طریقے سے اپنی رائے قائم کرنے کا موقع مل جائے گا. تو یوز آف کویشچنرز ٹو آئیڈینٹیفائی ڈسکریپنسیز امنگ ممبرس پرسیپشن، پھر ڈسکشن فالوز اینڈ ریمیڈیز آر سجیسٹڈ. تو اس کے لیے اس کویشچنرز کی مدد سے یا جو اس کا فائنڈنگ آئی ہوں یا جو کویشچنرز کی مدد سے آپ کو انفارمیشن مل گئی ہو، تو وہ ڈسکشن کا باعث بنے گی، وہ ڈسکشن کا ٹاپک بنے گی، وہ ان پرابلمس کی وجہ سے جو ڈسکشنز کی مدد سے ریمیڈیز سامنے آئے، اس کو آپ نے عمل میں لانے کے لیے کام کرنا ہے. اس کے بعد آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک کے اندر جو کہ کنٹینیوڈ ہے، پروسیس کنسلٹیشن، پی سی کے نام سے ہے، کہ جو پہلے اس کو آپ دیکھیں، کنسلٹنٹ گیوز اے کلائنٹ انسائٹ. اب جو بھی کنسلٹنٹ آپ ہائر کرتے ہیں وہ اپنے کلائنٹ کا انسائٹ جو ہے وہ حاصل کرے گا، یا انسائٹ آپ کو بتائے گا انٹو واٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ دا کلائنٹ. کیونکہ کنسلٹنٹ کا یہ کام ہے کہ آپ کو وہ پرابلمس، وہ ایریاز وہ آئیڈینٹیفائی کرنا، یا آپ کو اپنی ایکسپرٹیز کے ذریعے کلائنٹ کے ارد گرد کا ماحول یا کلائنٹ کی جو سوچ ہے وہ اس کے بارے میں بتانا، ود ان دا کلائنٹ اینڈ بٹوین دا کلائنٹ اینڈ ادر پیپل. تو اس کا یہ جو کام ہے کہ کلائنٹ کی انسائٹ یا کلائنٹ
مختلف کلائنٹس کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے، یا پھر دوسرے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے، اس پروسیس کو کنسلٹیشن کرنے کے لیے، اس پروسیس کو جاننے کے لیے کنسلٹنٹ ہماری مدد کرتا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے وہ سارے پروسیسز کو دیٹ نیڈ امپروومنٹ. تو یہ بھی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، کیونکہ آپ نے پروسیس کی کنسلٹیشن لینی ہے. اس پی سی کے تحت کنسلٹنٹس آپ کو بتائیں گے اور ایک بریف اور ایک مکمل انسائٹ دیں گے آپ کے کلائنٹ کا، اس کے ارد گرد جو سچویشن ہے اس کا، اور اس کے علاوہ اس انوائرمنٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد دے گی ان ایریاز کی جن ایریاز کے اندر چینج کی ضرورت ہے، تاکہ اس چینج کو عمل میں لا کے آپ کی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا جو آبجیکٹو ہے، خاص طور پہ جس میں آرگنائزیشن کی افیکٹونیس اور امپلائی کی ویل بینگ دونوں شامل ہوں، تو تبھی وہ ممکن ہے جب آپ اس ٹیکنیک کو شامل کریں گے، پروسیس کنسلٹیشن کو، پی سی کو، کیونکہ کنسلٹنٹ آپ کی مدد کرے گا ٹو آئیڈینٹیفائی دی پروسیسز دیٹ نیڈ امپروومنٹ. کیونکہ پھر بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ امپروومنٹ کے لیے چینج ضروری ہے، امپروومنٹ کے لیے چینج ضروری ہے، اسی لیے امپروومنٹ کے لیے ہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اور امپروومنٹ کا مطلب آرگنائزیشن کی ویل بینگ، آرگنائزیشن کی افیکٹونیس اور انڈیویجول کی ویل بینگ جو ہے، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں جو اس چینج پروسیس کو پورا کرتی ہیں. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ ٹیکنیکس پڑھ رہے ہیں جو کہ ہمیں مدد کرتی ہے تاکہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ بہتر سے بہتر طور کے اوپر اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ڈیولپ ہو اور بہتر طریقے سے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک کے اندر ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ، ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ وہ ٹیم بلڈنگ کا ہے. ہائی انٹریکشن امنگ ٹیم ممبرز ٹو انکریز ٹرسٹ اینڈ اوپننیس. اب اس کے اندر ایک ٹیم بلڈنگ پروسیس کے اندر جو سب سے بڑی جو بیس آپ نے رکھنی ہے وہ ہائی انٹریکشن امنگ دا ٹیم ممبرز. ایک کمال کا، ایک اعلیٰ پائے کا ایک انٹریکشن جو ہے وہ آپ نے ڈیزائن کرنا ہے، اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکیں، بہتر طریقے کے ساتھ وہ اپنے ممبرز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، کوآرڈینیٹ کر سکیں، اور پھر اس کے اندر وہ سیٹ اپ بنانا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم ٹرسٹ اور اوپننیس کا عنصر موجود ہو، کیونکہ یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جو ایک بہترین ٹیم بلڈنگ پروسیس کے اندر کام آتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی بھی انگریڈینٹس وہ کم ہو یا بالکل ہی نہ ہو تو وہ ٹیم بلڈنگ نہیں ہوگی، وہ ایک مجموعہ ہوگا جو چند لوگ کٹھے ہو گئے ہیں کسی وجہ سے. لیکن ان تمام کی اگر سوچ، ان کا ویژن، ان کے آبجیکٹو اور ان کا جو گول ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے تو پھر اس کو ٹیم نہیں کہیں گے، بنچ آف پیپل کہہ لیں گے جو تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان بہتر انٹریکشن نہیں ہے. جبکہ ہمیں ہائی انٹریکشن چاہیے، اور وہ ہائی انٹریکشن امنگ دا ٹیم ممبر جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے گا ٹوورڈز گیننگ دی ٹرسٹ and towards the openness. So we need to have a strong team, to build a strong team on the basis of high profile, high interaction among the team members which fulfill the requirement and which increase the trust and openness. So team building activities agar hum karen کہ how to develop the team and in which type of activities we are required to develop a good team, then we need to have goal and priority setting. So we must adjust our goal and focus our goal and set our priority and set our priorities. On the basis of that setting we are in better position to fulfill the requirement of a strong team. اور تو گول اور پرائرٹی سیٹنگ ہماری معاونت کرے گی. اس کے بعد ڈیولپنگ انٹرپرسنل ریلیشن. اب اس کے بعد وہ ایکٹیویٹیز جو ڈیولپ کریں انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو، جس کے لیے آپ کی میٹنگز ہیں، جس کے لیے آپ کی انفارمل ٹریننگ سیشن ہیں، جس کے لیے آپ کے دوسری ٹیکنیکس ہیں، جس میں آپ پی سی کے تحت، کنسلٹنٹ کے تحت مدد لے سکتے ہیں، جس میں آپ ڈفرینٹ پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کر کے اپنے
انٹریکشن کو بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر رول انالیسس ٹو ایچ ممبرز رول اینڈ رسپانسبلٹیز. اس کے بعد رول ڈیفائن کر دیا جائے, اس کا انالیسس کرنے کے بعد آن دا بیسس آف دیئر ایکسپرٹیز, آن دا بیسس آف دیئر انٹرسٹ. تو جب ان کا رول ڈیفائن ہو جائے گا اور ایچ ممبر کو اپنے رول کے بارے میں, اپنی رسپانسبلٹیز کے بارے میں پتہ ہوگا, تو وہ بہتر طریقے کے ساتھ اپنے رول کی ڈیفینیشن کے مطابق ایگزیکیوٹ کرے گا. اگر آپ ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں کہ کوئی کرکٹ ٹیم ہے, تو کرکٹ ٹیم کے اندر اگر یہ چیزیں ڈال دی جائیں, ان کے گول اور ان کی پرائرٹیز کو سیٹ کر دیا جائے, ایڈجسٹ کر دیا جائے, پھر ڈیولپ کر دیے جائیں ان کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس کو, اس کے لیے کچھ ایکسرسائزز کروائے جائیں, ان کے اندر باہمی اعتماد اور ٹرسٹ بلڈنگ کو قائم کیا جائے, ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ ایک بہترین ٹیم کے ممبر ہیں اور بقیہ جو ممبر ہیں وہ سب رسپیکٹیبل ہیں اور آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اس کے بعد رول انالیسس کرنے کے بعد ان کو جب رول آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, رول کی رسپانسبلٹیز ان کو پتہ چل جائیں, تو وہ اس کے مطابق اپنی محنت کریں, اپنے رول کے مطابق, اپنے پوزیشن اور اپنی انٹرسٹ کے مطابق اس میں پریکٹس عمل میں لائیں گے, تو وہ ایک بہترین ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیم پروسیس انالیسس ہے. پھر ہم نے پیچھے پروسیس پڑھے تھے ٹیم کے, اب وہ اس کا انالیسس جو ہے ہمیں جو ہے وہ بہتر ٹیم بلڈنگ میں معاونت کرے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک کے اندر جب بھی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جائیں گے, یہ ٹیکنیکس ہم نے ان کو لازم و ملزوم ہے. ان ٹیکنیکس کی مدد سے ہم آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کو بہتر طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھی, ٹیم بلڈنگ میں دیکھی, کیونکہ اس میں شرط یہی ہے کہ ہائی انٹریکشن جو ہے وہ ہیلپ کرے گا ٹوورڈز ٹرسٹ بلڈنگ اور اوپننس کی طرف. اور جو ایکٹیویٹیز سر انجام دیں گے, ان ایکٹیویٹیز میں ہماری یہ 4 قسم کی ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز آئیں گی جو ہماری 4 طرح سے معاون ثابت ہوں گی, جس میں ہم نے گول اور پرائرٹی کو سیٹ کرنا ہے, جس میں ہم نے ڈیولپ کرنا ہے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو, اور جس میں ہم نے رول انالیسس ٹو ایچ ممبر رولز کو ساتھ کرنا ہے, اور ٹیم پروسیس انالیسس ہم نے کرنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک ہیں جو ہماری معاونت کرتی ہیں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے. اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ اس لیے کہ آرگنائزیشن کی بھی جو افیکٹونیس سامنے آئے, اور ایک انڈیویجول کی بھی اور امپلائی کی بھی ویل بینگ سامنے آئے. اس کے بعد آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک جو کہ کنٹینیوڈ ہے, ابھی انٹر گروپ ڈیولپمنٹ ہے. انٹر گروپ ڈیولپمنٹ کی بھی ٹیکنیک جو ہے او ڈی میں ہماری مدد کرے گی. اور انٹر گروپ ڈیولپمنٹ کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں, او ڈی ایفرٹس ٹو چینج دا ایٹیٹیوڈ. سب سے پہلے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ وہ ایفرٹس کرے گا جس میں لوگوں کے ان نیسسریلی اور ان ریکوائرڈ قسم کے ایٹیٹیوڈز ہیں وہ چینج ہو جائیں. ان کے اعتقادات جو ہیں, اسٹیریوٹائپس جو ہیں, جو انہوں نے ایک ذمے اپنے اس کو سٹیمپ کیا ہوا ہے کہ یہ چیز اپنا جو اوپینین ہے, جو مستقل انہوں نے اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے, جس کی ضرورت نہیں ہے, جو کہ ایک بہت بڑا ویریبل ہے لیکن ہم اس کو کانسٹنٹ کیے ہوئے ہیں, اسٹیریوٹائپس. اور اس کے بعد پرسیپشن ہے دیٹ گروپ ہیو آف ایچ ادر. اور یہ ایٹیٹیوڈز ٹوورڈ اور اسٹیریوٹائپس اور پرسیپشن جو کہ ہم نے اپنے گروپ کے دوسرے ممبروں کے لیے تجویز کیے ہوئے ہیں یا ان کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور او ڈی ہمیشہ جو ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس چیز کی کوشش کرے گا کہ ان ایٹیٹیوڈ, اسٹیریوٹائپس اور پرسیپشنز کو وہ ختم کرے, جو کہ آرگنائزیشن کی افیکٹونیس میں جو ہے وہ معاون ثابت نہیں ہو رہے. اسی طرح جو امپلائی کی ویل بینگ ہے اس میں بھی معاونت نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے گروپ کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, ٹیم بلڈنگ پروسیس متاثر ہوتی ہے, اور جو ریزلٹس آتے ہیں وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. تو اس میں انٹر گروپ پرابلم سالونگ کے لیے پھر 4 چیزیں دی گئی ہیں, جس میں گروپ انڈیپینڈنٹلی ڈیولپ لسٹ آف پرسیپشن. انٹر گروپ پرابلم سالونگ کے جو بھی گروپ کے اندر پرابلم ہے, اگر اس کو آپ نے سالو کرنا ہے تو پھر آپ خود اعتمادی کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹلی ڈیولپ کریں لسٹ آف پرسیپشن کہ کون کس کے لیے کیا سوچتا ہے, کون کس کے لیے کیا رائے رکھتا ہے, کس کی رائے کس کے لیے پازیٹیو ہے, کس کی رائے کس کے لیے نیگیٹو ہے. اگر ہم یہ گروپ انڈیپینڈنٹلی گروپس جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیں لسٹ آف پرسیپشنز, تو اس کو بھی ان نیسیسری جو پرسیپشنز ہیں اس کو ہمیں ختم کرنے میں موقع مل سکتا ہے, اور جو ریکوائرڈ پرسیپشنز ہیں اس کو ایڈ کرنے کا موقع مل سکتا ہے. تو یہ ہماری پرابلم سالونگ ٹیکنیک کے اندر آئے گا.
گا کہ انٹر گروپ پرسیپشنز یا پرابلم سالونگ میں جانا ہو تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. پھر شیئر اینڈ ڈسکس لسٹ, اس لسٹ کو شیئر کریں آپس میں اور ڈسکس کریں, اور ڈسکشن کے بعد جو فائنڈنگز آئیں اس کو آپ اپنے پروگرام کے اندر ڈالیں, اور اس کو, اور جو ڈسکشن کے اندر چیزیں ایسی ہیں جو ارریلیونٹ ہیں, اننیسیسری ہیں, اور خام خواہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا نیگیٹو پرسیپشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ اس, یا اسٹیریوٹائپنگ کی وجہ سے اگر آپ نے اپنے ذمے لگائی ہوئی ہیں تو اس کو ریموو کرنے میں ہماری مدد ملے. لک فار کازز آف مس پرسیپشن, اور وہ کازز کو ہم نے انٹر گروپ ایکٹیویٹیز میں, انٹر گروپ پرابلم سالونگ ایکٹیویٹیز کے اندر لانا ہے کہ وہ کیا کازز ہیں جس کی وجہ سے مس پرسیپشن ہوئی. کیا ہم نے ہماری اپنی کمیونیکیشن سکلز ویک ہیں, کیا ہماری انٹر پرسنل سکلز ویک ہیں, ہمارا پرسیپشن ویک ہے جس وجہ سے یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مس کنسیپشن جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے, اور ہم پرسیو جو ہے وہ اس مس کنسیپشن کی وجہ سے کر رہے ہیں, ہماری پرسیپشن کیا ویک ہے. تو یہ تمام آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اس قابل ہوں گے کہ انٹر گروپ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کریں گے, اور بہتر طریقے کے ساتھ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بینیفٹ آپ حاصل کریں گے. ورک ٹو ڈیولپ انٹیگریٹو سولوشنز, اور پھر اس کے اوپر کام کیا جائے, وہ ایک ایسی انٹیگریشن کی جائے جس کے اندر تمام ایسپیکٹس کو ڈالا جائے اور وہ سولوشن جو ہے وہ سب کو قابل قبول ہوگا. تو یہ انٹر گروپ پرابلم سالونگ ہے. جب بھی گروپ کے اندر پرابلمز آئیں تو ان 4 چیزوں کی مدد جو ہے ان پرابلم کو سالو کرنے میں مدد ملے گی, اور پھر جا کے کہیں جا کے انٹر گروپ کی جو ہے ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی. ادروائز انٹر گروپ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں آ سکتی, کیونکہ یہ بیچ میں پرابلمز سالونگ ٹیکنیک کو یوز نہیں کیا گیا, اور جب تک یہ پرابلم یوز نہ کی جائیں سلوشن جو ہے بہت مشکل ہے کہ وہ آئے. تو یہ تھا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک میں ڈیئر اسٹوڈنٹ انٹر گروپ ڈیولپمنٹ, جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہمیشہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ یہ ایفرٹ کرے گا, بالکل ایفرٹ کرے گا کہ لوگوں کے رویے, لوگوں کی اسٹیریوٹائپنگ اور لوگوں کی پرسیپشن کو تبدیل کیا جائے, اور وہ ایک دوسرے کے لیے ان کے ایٹیٹیوڈ, ان کی اسٹیریوٹائپنگ اور پرسیپشن جو ہے وہ پازیٹیو ہو, گروپ کو اسٹرینتھن کرے, گروپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور گروپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ رکھے ہر وقت پازیٹیو. اور پھر اگر پرابلمز ہیں اوپر انٹر گروپ ڈیولپمنٹ میں تو تھرو دیز پرابلم سالونگ ٹیکنیک یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف آل دیز انٹر گروپ misconcepts or misconcepts. For that purpose the group independently develop کریں اپنا لسٹ آف پرسیپشن, اس پرسیپشن کی لسٹ کو ڈسکس کیا جائے, شیئر کیا جائے اور پھر ڈسکس کیا جائے. اس کے نتیجے میں جو کازز آتی ہیں مس پرسیپشن کی اس کو ریموو کیا جائے, اور پھر جا کے ورک ڈیولپ کریں انٹیگریٹو سولوشن کو, تاکہ بہتر طریقے سے انٹر گروپ ڈیولپمنٹ ہو, اور انٹر گروپ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ باعث بنے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک میں پھر اپریشیٹو انکوائری ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بھی اس ٹیکنیک کا حصہ ہے. اس کی مدد سے بھی آپ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کو حاصل کر سکتے ہیں, اور اس ٹیکنیک کی مدد سے سیک ٹو آئیڈینٹیفائی دی یونیک کوالٹیز اینڈ اسپیشل اسٹرینتھ آف این آرگنائزیشن. اس اپریشیٹو انکوائری کے نتیجے میں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ تمام یونیک قسم کی کوالٹیز اور اسپیشل اسٹرینتھ کو جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر موجود ہے, وچ کین دین بی بلٹ آن ٹو امپروو پرفارمنس. اور اس اسٹرینتھ کو ڈھونڈنے کے بعد جو آپ ایک بہت ہی مضبوط اور شاندار قسم کا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں جو آپ کی امپروو کرے گا آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو. تو اپریشیٹو انکوائری ہے, اور کیونکہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ انکوائر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کون سا ایسا ٹول اویلیبل ہے, کون سی ایسی طاقت اویلیبل ہے جو ہماری کوالٹیز کے بارے میں اور ہماری اسپیشل اسٹرینتھ کے بارے میں جو کہ آرگنائزیشن کی ہے وہ ہمیں بتائے, اور اس کی مدد سے ہم اپنا بلڈ کریں اپنی امپروو کرنے کی صلاحیت کو اور پرفارمنس کو. تو اپریشیٹو انکوائری A1 جو ہے وہ ہوگا ڈسکوری,
ریکالنگ دی اسٹرینتھ آف دی آرگنائزیشن, کہ آپ نے وہ ڈسکور کرنا ہے, ریکال کرنا ہے, ری ایکسپلور کرنا ہے, اور اس کو جو ہے وہ سامنے لانا ہے, جو بھی اس ادارے کی اسٹرینتھ رہی ہے, جو اس کے ویژن کے اندر اسٹرینتھ ہے, جو اس کے لوگوں کے اندر اسٹرینتھ ہے, جو اس کے لوگوں کی اسکلس کے اندر اسٹرینتھ ہے, اور یا جو اس کے گروپس کے اندر اسٹرینتھ ہے, یا جو اس کی ٹیم کے اندر اسٹرینتھ ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے بعض وجوہات کی وجہ سے, بعض ایکسٹرنل ایلیمنٹ کی فیکٹرز کی وجہ سے وہ ٹیم پرفارم نہ کر رہی ہو, جبکہ اس کے اندر استعداد ہے. ہو سکتا ہے ان کی انٹرپرسنل اسکلز وقتی طور پر کسی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی ہیں, لیکن وہ اسٹرینتھ موجود ہے جس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مس پرسیپشن کی وجہ سے اپنی اسٹرینتھ اور اپنی افادیت کو کھو چکے ہوں یا بھول چکے ہوں, لیکن اگر وہ کانسیپٹ دور کر لیا جائے تو اس کو ہم کہیں گے ڈسکوری, ریکالنگ. آپ جب تک ڈسکوری نہیں کریں گے, ریکالنگ نہیں کریں گے, ان کانسیپٹ کو آگے نہیں لائیں گے, تو اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ڈریمنگ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اپریشیٹو انکوائری کے بعد ڈریمنگ کا کانسیپٹ ہے, اسپیکولیشن آن دا فیوچر آف دا آرگنائزیشن ہے. آپ خواب دیکھیں, جس طرح آپ خواب میں ڈریمنگ کا کانسیپٹ ہے کہ خواب میں آپ کو کچھ اشارے ملتے ہیں, خواب کے اندر آپ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح آپ اسپیکولیشن کریں اچھے فیوچر کی. اس اسپیکولیشن کی بیس کے اوپر جو ڈیزائن آئے گا, جو فائنڈنگ آئے گی یا جو اپروچ آئے گی, وہ آپ کو اپریشیٹو انکوائری کی مد میں جائے گا. اسی کی بیس کے اوپر آپ اپنے اس خواب کو جو ہے زندہ و تعبیر کرنے کے لیے آپ چیزیں عمل میں لائیں گے. اس کے بعد ڈیزائن ہے, فائنڈنگ اے کامن ویژن. اس کے بعد یہ جو اپریشیٹو انکوائری کے اندر ڈیزائن ہے, یہ آپ کو کامن ویژن جو ہے, ہو سکتا ہے ہم لوگ یا بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ نہ ہو سکے. پچھلی ایک سلائیڈز میں آپ نے پڑھا تھا کہ آپ اپنے ویژن کو بہتر طور سے امپلائیز کے اندر کمیونیکیٹ کریں تاکہ وہ ایک ہی ویژن کے تحت کام کریں. تو ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ویژن آنکھوں سے ہٹ گیا ہو, ذہن سے ہٹ گیا ہو, تو پہلے آپ اپنے ڈیزائن پروسیس کے تھرو فائنڈ کریں اپنے ویژن کو, کمیونیکیٹ کریں ٹورڈز ایچ اینڈ ایوری اسٹاف ممبر اور امپلائی آف دیٹ پرٹیکولر ٹائپ آف آرگنائزیشن. تو یہ فائنڈنگ اے کامن ویژن جو ہے, یہ بھی معاونت کرے گا آپ کی اپریشیٹو انکوائری میں, جو کہ معاون ثابت ہوگی آپ کی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے. اس کے بعد ڈیسٹنی, ڈیسائیڈنگ ہاؤ ٹو فلفل دی ڈریم. اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کی ڈیسٹنی کیا ہوگی, جس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ اپنے خواب کو کس طرح حقیقت کا رنگ دیں, تاکہ ہماری آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی جو یہ ٹیکنیک ہے اپریشیٹو انکوائری, یہ معاون ثابت ہو جائے آپ کی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں. اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آرگنائزیشن کی افیکٹونیس ہے اور ساتھ ساتھ ویل بینگ آف دی امپلائی ہے. اس کے بعد کنٹمپریری چینج ایشو فار ٹوڈیز مینیجر. اب ظاہر ہے مینیجر سارے طرح کے کام کر رہا ہے, بعض طرح کے کنٹمپریری ایشوز جو ہیں, اس کو چینج ایشو جو ہیں اس کو درپیش ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ کرتا ہے. تو ہاؤ آر چینجز ان ٹیکنالوجی افیکٹ دی ورک لائف آف امپلائی. اور پھر ایک جو سوال ابھرتا ہے جو مینیجر کو درپیش ہیں ایشوز اس کے اندر, کہ ہاؤ آر چینجز ان ٹیکنالوجی افیکٹ دی ورک لائف آف امپلائی, کہ ٹیکنالوجی کے اندر جو چینجز ہمیں نظر آتی ہیں وہ امپلائیز کی ورک لائف کے اوپر کیسے ہوگا. تو مینیجر کو ایک یہ چینج ایشو نظر آتا ہے کہ جب آپ ریپلیس کریں گے امپلائیز کو مشینز کے ساتھ, یا مشین کو کریں گے, تو پھر کس طرح جو ہے آپ سیٹسفائی کریں گے امپلائیز کی نیڈ کو, ان کی ورک لائف کے اوپر کتنا برا اثر آئے گا. جہاں ایک اسی طرح آپ دیکھیں اسمبلی لائن میں اندر جو روبوٹس گاڑیاں تیار کرتے ہیں, تو وہ سارا کام جو ہے آٹومیٹکلی ہو رہا ہے, تو وہاں جو اسٹاف پہلے امپلائی تھا ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونے پڑے. تو یہ مینیجرز کو چینج کی طرف کچھ ایشوز بھی آتے ہیں جس کا اس کو جواب دینا ہے. واٹ کین مینیجر ڈو ٹو ہیلپ دیئر آرگنائزیشن بیکم مور انوویٹو. تو پھر ایک مینیجر کس طرح جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کو انوویٹو ہونے کی وجہ سے فائدہ دے سکتا ہے, تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. اس کے بعد ہاؤ ڈو مینیجرز کریٹ آرگنائزیشنز دیٹ کنٹینیولی لرن اینڈ اڈاپٹ. اور کس طرح ایک مینیجر جو ہے اپنی آرگنائزیشن کو ترتیب دے سکتا ہے جو کہ کنٹینیولی لرننگ اور اڈاپٹیشن کے اندر اپنا پارٹ پلے کرے.
اور از مینیجنگ چینج کلچر باؤنڈ. اور اب یہ مینیجنگ جو ہے کہ وہ کلچرل باؤنڈ ہے, اگر چینج اس کو لانی ہے تو وہ کلچر کے انفلوئنس کے اندر ہے یا اس کا دائرے سے باہر ہے. تو یہ وہ چینج ایشوز ہیں فار ٹوڈیز مینیجر جو کہ آج کے مینیجر فیس کرتے ہیں. ٹیکنالوجی ان دا ورک پلیس. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک اور کانسیپٹ آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی جب ورک پلیس کے اوپر آئے گی تو اس کے کیا افیکٹس ہوں گے, اس کے پازیٹیو افیکٹس, اس کے نیگیٹو افیکٹس کیا ہوں گے. تو کنٹینیوس امپروومنٹ پروسیس ہے ایک, اس کے مطابق گڈ ازنٹ گڈ انف, فوکس از آن کانسٹینٹلی ریڈیوسنگ دی ویریبلٹی ان دی آرگنائزیشنل پروسیس ٹو پروڈیوس مور یونیفارم پروڈکٹ اینڈ سروسز. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے ورک پلیس کے اوپر تو یونیفارمٹی آئے گی, جو پروڈکشن ہے وہ ایکوریٹ ایک ہی طرح کی آئے گی, جبکہ ہاتھ سے اگر آپ کریں گے تو پروڈکشن کے اندر آپ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی کوالٹی کے اندر چینجز آتی ہے. تو پروڈکٹ مور یونیفارم پروڈکٹ اینڈ سروسز اور لوور کاسٹ اینڈ ریزز کوالٹی. تو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ایک فائدہ ہوگا وہ کاسٹ کم ہوگی, اور کاسٹ اس لیے کم ہوگی کہ جہاں 10 مزدور یا امپلائی کام کرتے تھے وہاں ایک مشین کام کر رہی ہے, اور مشین کو اجرت نہیں دینی پڑتی بلکہ اس کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. اس کے نتیجے میں ورکرز کو, امپلائیز کو اوور ٹائم اس کی سیلری, اس کے ریوارڈ, اس کی دوسری چیزیں یہ, اور اس کے بعد کوالٹی بھی جو ہے وہ یونیفارم نہیں رہتی, کیونکہ ہاتھ سے کام کرنے میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں جو کہ جو کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو جو ہے وہ کم کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو کنٹینیوس امپروومنٹ پروسیس کا کانسیپٹ ہے, ٹیکنالوجی کو جب ہم ورک پلیس پہ لے کے آتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو یہ لوور کاسٹ اور ریزز کوالٹی, انکریز کسٹمر سیٹسفیکشن, جس کی وجہ سے آپ کو جو چیز ملے گی وہ کسٹمر سیٹسفیکشن ملے گی, ان کو یونیفارم بہترین اسٹچڈ یا بہترین قسم کی پروڈکٹ ملے گی جو کہ مشینز کی مدد سے تیار ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ایرر نہیں ہے. تو یہ آ گیا آرگنائزیشنل امپیکٹ. جو اس کا اگر ہم دیکھیں گے تو ایڈیشنل اسٹریس آن امپلائی ٹو کانسٹینٹلی ایکسیل. تو آرگنائزیشنل امپیکٹ جو اس کے اوپر پڑے گا کہ جو ایڈیشنل اسٹریس پڑتے تھے امپلائیز کے اوپر اور کانسٹینٹلی جو ہے ان کو ایکسیل کرنے کی ایک پرابلمز رہتی تھی, اس سے ان کا چھٹکارا ملے گا اور ایڈیشنل اسٹریس امپلائی کے اوپر پڑنے سے بچ جائے گا. ریکوائرز کانسٹنٹ چینج ان آرگنائزیشن. اور پھر اس کے آرگنائزیشنل امپیکٹ میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کانسٹنٹ چینج جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر رہے, چینج کا کانسیپٹ. تو یہ دو چیزیں تھیں کہ اگر ٹیکنالوجی کو ورک پلیس پہ لاتے ہیں تو کنٹینیوس امپروومنٹ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس پروسیس کے تحت جناب آپ دو طرح کے ایڈوانٹیجز جس میں آپ فوکس کرتے ہیں, کانسٹینٹلی ریڈیوسنگ دی ویریبلٹی ان دی آرگنائزیشنل پروسیس ٹو پروڈیوس مور یونیفارم پروڈکٹ اینڈ سروسز, جس کی مدد سے لو کاسٹ ریزز کوالٹی آئے گی, انکریز کریں گے کسٹمر سیٹسفیکشن کو. جبکہ آرگنائزیشنل امپیکٹ جو پڑے گا ایڈیشنل اسٹریس سے اس کے ملازمین, اس کے جو لوگ ہیں وہ بچیں گے اور وہ ریکوائرز کریں گے, کانسٹنٹ چینج کریں گے آرگنائزیشن کے اندر. اس کے بعد ٹیکنالوجی ان ورک پلیس میں پروسیس ری انجینئرنگ کا کانسیپٹ ہے, اسٹارٹنگ آل اوور ری تھنک اینڈ ری ڈیزائن آرگنائزیشنل پروسیسز ٹو پروڈیوس مور یونیفارم پروڈکٹ اینڈ سروسز, جس کا آبجیکٹو ہے آئیڈینٹیفائی دی آرگنائزیشنز ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز, what it does best. پھر اس کے بعد assessing core processes that add value to the organization's distinctive competencies, reorganizing horizontally by processing uses cross-functional and self-managed ٹیمز. تو یہ ری انجینئرنگ کے پروسیس کے اندر یہ 3 طرح کے کانسیپٹ جو ہیں ہمیں معاون ثابت ہوتے ہیں. اس کے بعد کنٹمپریری چینج ایشوز فار ٹوڈیز مینیجر اسٹیمولیٹنگ انوویشن, اور پھر اس کے بعد جو ایک کنٹمپریری چینج ایشو جو کہ آج کا مینیجر فیس کرتا ہے, جس میں وہ کس طرح اپنی انوویشن کو اسٹیمولیٹ کرے, کس طرح تحریک دے تاکہ وہ بہتر طریقے کے ساتھ انوویٹو پروگرس میں آئے. انوویشن میں ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں, نیو آئیڈیا اپلائیڈ فار انیشیٹنگ اور امپروونگ اے پروڈکٹ پروسیس اور سروسز. جب بھی وہ انوویشن میں جائے گا وہ نیو آئیڈیا کو اپلائی کرے گا اور اس کا مین مقصد یہی ہوگا ٹو انیشیٹ اور ٹو امپروو دی پروڈکٹ اینڈ پروسیس اور سروسز. سورسز آف انوویشنز میں اسٹرکچرل ویریبلز میں آرگینک اسٹرکچرز, لانگ ٹینیورڈ مینجمنٹ, سلیک ریسورسز, انٹر یونٹ کمیونیکیشن, آرگنائزیشنل کلچرز اور ہیومن ریسورس آپ
سامنے آئیں گے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس کنٹمپرری چینج ایشوز فار ٹوڈیز مینیجر اسٹیمولیٹنگ انوویشن ہے, آئیڈیاز چیمپئن ہے, انڈیویجول وہ ٹیک این انوویشن. یہ ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا, اور کیونکہ یہ کانسیپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹوڈیز مینیجر کو, کیونکہ یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے اس کی انوویشنس کو. تو یہ آئیڈیا چیمپئن, انڈیویجول وہ ٹیک این انوویشن اینڈ ایکٹیولی, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کس انوویشنس کو ایکٹیولی لیتے ہیں, انتھیوزیسٹکلی لیتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں آئیڈیا کو. سب پھر جو لوگ وہ آئیڈیاز کو پروموشن ملتی ہے جن لوگوں کو, جس سے ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ڈیورنگ ایگزیکیوشن, اوور کم کرتے ہیں ریزسٹنس کو جو چینج کی وجہ سے آتی ہے, اور انشور کرتے ہیں وہ تمام آئیڈیاز کو. تو اس وقت جب وہ امپلیمنٹیشن کی طرف ہوں تو پھر اس کو امپلیمنٹ کروانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ تھا ہمارا جو ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیے. اب ہم دوبارہ ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں تاکہ ہمارا آج کا کانسیپٹ جو کہ ایکشن ریسرچ کے اوپر تھا اور ایک چینج کو بہتر طریقے کے ساتھ عمل میں لانے کے اوپر تھا, آپ کو ریوائز ہو جائے, اور اس ٹاپک کی مدد سے ہم اپنا اس کو کلوز کریں آپ کے آج کے لیکچر کو. اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے ایکشن ریسرچ کے بارے میں آپ کو بتایا. ایکشن ریسرچ میں چینج پروسیس ہے بیسڈ آن سسٹمیٹک کلیکشن آف ڈیٹا اینڈ دین سلیکشن آف چینج. ایکشن بیسڈ آن وٹ دے انالائز ڈیٹا انڈیکیٹ, اور اس کے مطابق جب بھی ہوگا ایک سسٹمیٹیکلی ہم چینج پہلے وہ اسٹڈی کریں گے, ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کس جگہ چینج کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے مطابق سسٹمیٹک ڈیٹا کی مدد سے جو فائنڈنگز آئے گی اس کی مدد سے ہم اپنے پروسیس سٹیپس کریں گے, جس میں ڈائگنوز کریں گے, انالیسس کریں گے, فیڈ بیک دیں گے, ایکشن کریں گے, ایویلویٹ کریں گے. اور ایکشن ریسرچ کے جو بینیفٹ آپ سے ڈسکسڈ ہوئے ڈیئر اسٹوڈنٹس, پرابلم فوکسڈ ہے رادر دین سولوشن سینٹرڈ. اس کے بعد ہیوی امپلائی انوالومنٹ ہوگی اس کے اندر, ریڈیوس کرے گا ریزسٹنس کو ٹورڈز چینج. اس کے بعد آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہم نے کی, کیونکہ مین تو ہماری آبجیکٹو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے, اور آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ از اے کمبینیشن آف ٹو تھنگس وچ از آرگنائزیشنل افیکٹونیس اینڈ امپلائیز ویل بینگ. اگر یہ نہیں ہوگی اس میں سے کوئی ایک بھی, تو آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ پورا نہیں ہوتا. اس میں جو ویلیوز ہم نے دی ہیں, رسپیکٹ فار ادرس, ٹرسٹ اینڈ سپورٹ, پاور ایکولائزیشن ہے, کنفرنٹیشن اور پارٹیسپیشن جو ہے ہماری آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں معاون ثابت ہوتی ہیں. پھر وہ ٹیکنیکس ہیں جو آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی طرف ہم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ٹیکنیک عمل میں لاتے ہیں. سینسٹیوٹی ٹریننگ ہے, اس کی مدد سے ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, لوگوں کی بات سنتے ہیں, لوگوں کو وہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے کے ساتھ انٹریکٹ کریں آپس میں, اور اپنی کمی بیشیاں, مسکنسیپشنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں, پرووائڈ کرتے ہیں, انکریز کرتے ہیں ان کی اویئرنیس کو ٹورڈز ادر اینڈ سیلف کے بارے میں. اس کے بعد انکریز ایمپیتھی ود ادرز, امپروو لسننگ سکلز ہیں, اور اس کی مدد سے ہمیں جو سینسٹیوٹی ٹریننگ کی مدد سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس میں ہماری لسننگ سکلز امپروو ہوتی ہیں, اس میں ہماری اوپننیس سامنے آتی ہے, اور ٹالرنس, دوسروں کے بارے میں جو ٹالرنس ہے وہ سامنے آتی ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس سروے فیڈ بیک اپروچ تھی. اگر ہمیں کسی سے کوئی پرابلم ہے, کسی جگہ کسی ایریے سے پرابلم آ رہا ہے, تو پھر ایک سروے اور کویسچنر ڈیزائن کریں گے, اس کے آئٹمس کے اندر وہ چیزیں ڈالیں گے جس میں ہماری پرسیپشن سامنے آ جائے. اس پرسیپشن جو بھی ریزلٹس آئے, پرسیپشن آئے, اس پرسیپشن کو ہم ڈسکس کریں اور اس کی ریمیڈیز تجویز کریں, اس کے لیے سجیشنز تجویز کریں, اور ہم اپنی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر سکیں گے. پروسیس کنسلٹیشن کے اندر ہم کنسلٹنٹ ہائر کریں, وہ ہمیں انسائٹ دے جس میں کلائنٹ کی انسائٹ ہو, کلائنٹ کے اندر جو اس کی سوچ ہے اس کا بتائے, اس کے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں بتائے, اور پھر جو کلائنٹ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان سے ہمیں فیڈ بیک ان کا ملے, اور پھر ہم آئیڈینٹیفائی کریں اس سارے پروسیس کو جو کہ امپروومنٹ کے لیے ضروری ہے. تو یہ ہمارا کنسرن پی سی ہے. اس کے بعد ٹیم بلڈنگ کا پروسیس ہے, یہ بھی ہماری معاونت کرتا ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک کے اندر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ٹیم بلڈنگ کے اندر ہائی انٹریکشن ہے امنگ ٹیم ممبرز ٹو انکریز ٹرسٹ اینڈ اوپننیس, اور ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان 4 چیزوں کے اوپر فوکس کریں, تب جا کے کہیں ایک پراپر ٹیم بلڈنگ ہوگی جس میں گول اینڈ پرائرٹی سیٹنگ ہے, ڈیولپنگ انٹرپرسنل ریلیشن ہے, رول انالیسس ٹو ایچ ممبرز رول اینڈ رسپانسبلٹیز آتی ہے, ٹیم پروسیس انالیسس ہے. اب جب
تک یہ تمام ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ کی ٹیم بلڈنگ کا پروسیس پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ہمیں مین مقصد ہی ہمارا یہ ہے ٹیم بلڈنگ کا کہ ہائی انٹریکشن کا کانسیپٹ سامنے رکھیں آپ. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ انٹر گروپ ڈیولپمنٹ ہے، اور انٹر گروپ ڈیولپمنٹ کے لیے او ڈی یعنی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہمیشہ ایفرٹ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے رویے کو چینج کرے، اسٹیریو ٹائپنگ کو چینج کرے اور پرسیپشن کو چینج کرے. دو گروپ ممبر ہے آپس میں ایک دوسرے کو رکھتا ہے، تو یہ چینج بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ رویے اور یہ اسٹیریو ٹائپنگ اور پرسیپشن ہی ہے جو آپس میں انٹر گروپ ڈیولپمنٹ کو دور کرتی ہے. انٹر گروپ ڈیولپمنٹ کی جو فوائد ہیں اس کے حصول میں ہمیں دقت آتی ہے. تو اس کے لیے انٹر گروپ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس ہیں، جس میں گروپ انٹر ڈیپینڈنٹلی ڈیولپ لسٹ آف پرسیپشن، جس میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ لسٹ آف پرسیپشن تو ڈیولپ کر لیں جس کی مدد سے ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم کس کے لیے اور کوئی ہمارے لیے کیا سوچتا ہے. اس کے بعد شیئر اینڈ ڈسکس لسٹ، اسی لسٹ کو آپ شیئر کریں، ڈسکس کریں اور لک فار کازز آف مس پرسیپشن، اور وہ کازز ڈھونڈنے کے لیے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں ہم جس کی وجہ سے وہ مس پرسیپشنز جو ہیں ہماری وجود میں آئیں، اور ورک ٹو ڈیولپ انٹیگریٹو سولوشنز، اور وہ کام کیے جائے جس میں انٹیگریٹو تمام طرح کی چیزوں کو شامل کر کے انٹیگریٹ کر کے ایک سولوشن کو نکالا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اس کے بعد آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ اپریشیٹو انکوائری ہے، سیک ٹو آئیڈینٹیفائی دا یونیک کوالٹیز اینڈ اسپیشل اسٹرینتھ آف این آرگنائزیشن وچ کین بی بلڈ آن امپروو پرفارمنس. یہ اس لیے آپ ریوائز کر رہے ہیں تاکہ یہ کانسیپٹ اور یہ ٹرمز آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنی ہے، اور ان ٹرم کو آپ نے ڈیلی لائف میں یوز کرنا ہے، جس میں اپریشیٹو انکوائری ہے، اور اس کے مطابق آپ نے وہ یونیک کوالٹیز اور وہ اسٹرینتھ ڈھونڈنی ہے جو ہم کھو چکے ہیں، جو ہم بھول چکے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے ڈسکوری کا کانسیپٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے دیا، ڈریمنگ کا کانسیپٹ دیا، ڈیزائن کا کانسیپٹ دیا، ڈیسٹنی کا کانسیپٹ دیا. یہ چار کانسیپٹ سامنے رکھیں اور اس کو آپ ویژولائز کریں، ڈریم کریں، پھر اس کی ڈیسٹنی، اس کی تعبیر معلوم کریں، اور اس سے آپ کی اپریشیٹو انکوائری بھی پوری ہو جائے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹ پھر کنٹمپریری چینج ایشو فار ٹوڈیز مینیجر ہم نے ڈسکس کیا، جس کے مطابق کیا ٹیکنالوجی افیکٹ کرے گی ورک لائف آف دی امپلائی کو. یہ مینیجر کو ایک سوال سامنے ہے. اس کے بعد ہیلپ کرے گی آرگنائزیشن بیکم مور انوویٹو. مینیجر کا انوویٹو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آرگنائزیشنز کو مزید جو ہے انوویٹو بنائے گی اس کی انوائرمنٹ کو. ہاؤ ڈو مینیجرز کریٹ آرگنائزیشنز اینڈ کنٹینیولی لرن اینڈ اڈاپٹ. از مینیجنگ چینج کلچر باؤنڈ. تو یہ کیا مینیجنگ چینج کلچر کے باؤنڈ ہیں یا نہیں. تو یہ تھے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس کے بعد ٹیکنالوجی کا ورک پلیس کے اوپر استعمال کنٹینیوس امپرومنٹ پروسیس ہے جو ہماری معاونت کرتا ہے اور فوکس کرتا ہے. اس میں لوور کاسٹ ہو جاتی ہے، ریز کرتی ہے کوالٹی کیونکہ یونیفارمٹی آتی ہے، انکریز کرتی ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کو کیونکہ ایک یونیفارم ایک بہترین قسم کا ویل پریپیئرڈ اور ویل جو ہے ڈیولپ آئٹم جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں آن دا بیسس آف فار دی یوز آف ٹیکنالوجی. آرگنائزیشنل امپیکٹ اگر ہم دیکھیں ایڈیشنل اسٹریس جو ہے امپلائیز کے اوپر پڑا ہوتا تھا وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے اور کانسٹنٹلی ایکسل کرتے ہیں وہ لوگ، ریکوائرس کرتے ہیں کانسٹنٹ چینج ان آرگنائزیشن. پھر ٹیکنالوجی ان دا ورک پلیس میں پروسیس ری انجینئرنگ کا کانسیپٹ آپ نے پڑھا ڈیئر اسٹوڈنٹ. سورسز آف انوویشن کا کانسیپٹ پڑھا، اور سورسز کے اندر اسٹرکچر ویریبلس کے اندر آرگینک اسٹرکچرز ہیں، لانگ ٹرم ٹینیورڈ مینجمنٹ ہے، سلیک ریسورسز ہے، اور انٹر یونٹ کمیونیکیشن، آرگنائزیشنل کلچرز اور ہیومن ریسورسز ہیں. اور انوویشن میں a new idea applied to initiating or improving a product process or services. So these are the things which we have to focus after studying during the studies of these type of managerial change, organizational change اور effectiveness of the organizational. تو organizational development کے concepts اور اس کے اندر کون لوگ معاون ثابت ہو سکتے ہیں، کس طرح وہ آئیڈیاز کو لے کے جا سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ تھے ہمارے آج کے وہ ٹاپکس جو ہم نے آپ کے ساتھ گو تھرو کیے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان کانسیپٹس کو، ان نیو تھیمز کو، ان نیو ٹرمز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہماری معاونت کریں گے، ہمیں آگے فرم کی جو آرگنائزیشنل کیپیبلٹیز ہیں
اس کو بہتر طریقے کے ساتھ سمجھنے میں اور بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے میں ہماری معاونت کریں گے. اس امید کے ساتھ کہ آج کے لیکچر میں آپ نے بھرپور جو ہے وہ توجہ دی ہوگی اور ان کانسیپٹ کو عملی زندگی میں آپ لے کے آئیں گے. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد اگلے لیکچر تک آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور ہم اس کانسیپٹ کو جو کہ آج ہم نے چینج مینجمنٹ اور اسٹریس مینجمنٹ کے بارے میں پڑھا، وہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے اور پھر اسے ریکنیکٹ کریں گے آپس میں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی افادیت آپ کی زندگی میں کتنے بہتر طریقے کے ساتھ سامنے آتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کا اور ہمارا یہ ساتھ آگے بھی خوشگوار رہے گا اور آپ علم کی جستجو میں مگن رہیں گے. ڈاکٹر جمشید احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.